ان کو لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا موہ۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، عزیزوں، سورہ علق تو قرآن مجید دی تلاوت کیتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے جتنی بھی مخلوقات اس دنیا دے اندر بنائیاں نے، ساری مخلوقات وچوں جو خصوصی عظمت اور شان اللہ نے جس مخلوق نو عطا کیتی ہے انہوں انسان کیا جاندہ ہے۔ جتھے اللہ پاک نے انسان نو کئی صفتاں دتیاں نے، اتھے اللہ پاک نے انسان نو ایک بڑی صفت علم دی بھی دتی، اور اے جڑی صفت اللہ نے انسان نو علم دی دتی ہے، ایدی وجہ نال انسان تمام مخلوقات تو افضل ہو جاندہ ہے، اعلیٰ ہو جاندہ ہے۔ علم دا معنی ہوندہ ہے جاننا، اور بے علمی دا معنی ہوندہ ہے جہالت۔ علم ایک لازوال دولت ہے، دنیا دیاں دولتاں، ہیرے جواہرات، پیسے، انہاں دے چوری ہون دا ڈر رہندا ہے، مگر ایک علم ایک ایسی دولت ہے جو چوری نہیں ہوندی، اور اے جنہ بھی کسی نو سکھاؤ پڑھاؤ انہاں ہی ایدے اندر اضافہ ہوندہ رہندا ہے، وعدہ رہندا ہے۔ علم دل دی غذا ہے، علم چراغ منزل ہے، علم معرفت الہی دا ذریعہ ہے، علم سمندر تو زیادہ ڈونگا ہوندہ ہے۔ علم ہے وے تے بندے نو عمل دی توفیق ہوندی ہے، علم ہے وے تے انسان نو اللہ دی معرفت حاصل ہوندی ہے۔ اسی علم نے انساناں نو عظمت، بلندی، شان عطا کیتی۔ علم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مفسر قرآن بنایا، علم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فقیہ امت بنایا، علم نے ابو حنیفہ نو امام اعظم ابو حنیفہ بنایا، علم نے مالک بن انس نو امام مالک بنایا، علم نے احمد بن حنبل نو امام احمد بن حنبل بنایا، علم نے محمد بن ادریس شافعی نو امام شافعی بنایا، علم نے محمد بن اسماعیل بخاری نو امام بخاری بنایا۔ اسی علم نے شاہ ولی اللہ نو محدث دہلوی بنایا، اسی علم نے مولانا قاسم نانوتوی نو قاسم العلوم والخیرات بنایا،
اسی علم نے مولانا محمود الحسن نو شیخ الہند بنایا، اور اسی علم نے مولانا اشرف علی تھانوی نو حکیم الامت بنایا۔ تو جدو انسان دے کول علم آ جائے، اور یہ وہ وصف ہے انسان دا، یہ وہ صفت ہے جو انسان دے اندر اللہ پاک نے رکھی ہے، اور اس صفت دی وجہ نال اللہ پاک اس انسان نو تمام مخلوقات تو اعلیٰ بنا دیندا ہے، اشرف بنا دیندا ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام نے جدو پہلی وحی نبی کریم علیہ السلام تے نازل فرمائی، پہلا حکم جڑا نازل ہویا وہ کوئی ایمانیات دا حکم نہیں سی، کوئی عبادت دا حکم نہیں سی، کوئی اخلاقیات دا حکم نہیں سی، کوئی کردار دا حکم نہیں سی، کوئی سیرت دا حکم نہیں سی، کوئی نماز دا حکم نہیں سی، کوئی توحید دا حکم نہیں سی، بلکہ غار حرا دی اندر جدو نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہوئے تو اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے جو پہلا پیغام بھیجیا اقرا، او دا تعلق بھی علم دے نال سی، پڑھنے پڑھانے دے نال سی۔ نماز دا حکم نہیں آیا، زکوٰۃ دا حالی حکم نہیں سی آیا، حج روزے دا حکم نہیں سی آیا، لیکن پہلی وہی نبی کریم علیہ السلام دی ذات تے جو نازل ہوئی وہ اقرا ہے کہ اے نبی تسی پڑھو۔ تو یہ پڑھنا پڑھانا اے دا تعلق جڑا ہے وہ علم دے نال ہوندا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا دے اندر تشریف لے جاندے اور اتھے کئی دن گزار دے، غار دے اندر تنہا اللہ دی یاد دے اندر آپ مصروف رہندے، حالی تو کوئی نبوت دا آپ نے اعلان نہیں سی کیتا، اور حالی باقاعدہ جبریل بھی آپ تے نازل نہیں سنوے، لیکن آپ دی ذات تنہا بیٹھ کے اللہ نو یاد کرتے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام غار حرا دی اندر تشریف فرما سن کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے، اور اللہ دی پہلی وحی پہلا پیغام نبی کریم علیہ السلام دی ذات نازل فرمایا۔ فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب دے نام نال پڑھو جس رب نے تخلیق کیتا ہے، بنایا ہے۔ خلق الانسان من علق، انسان نو لوتھڑے نال خون نال تخلیق کیتا بنایا۔ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اس رب دے نام نال جڑا بڑا اکرم ہے، بڑا اشرف ہے، بڑا افضل ہے، بڑا اعلیٰ ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم دے ذریعے انسان نو علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان نو او کچھ سکھایا جو انسان جاندا نہیں سی۔
حضور نبی کریم علیہ السلام تے پہلا پیغام اللہ جل شانہ دی طرفوں اقرا بسم ربک الذی خلق آیا۔ اللہ نے فرمایا اس رب دے نام نال پڑھو جس رب نے پیدا کیتا ہے۔ پیدا تے رب نے زمین نو بھی کیتا ہے، آسمان نو بھی کیتا ہے۔ پیدا تے رب نے چند سورج ستاریاں نو بھی کیتا ہے۔ پیدا تے رب نے درندے پرندے چرندے ساریاں نو کیتا ہے۔ پیدا تے رب نے ساری مخلوقات نو کیتا ہے، مگر او کیڑا وصف ہے، کیڑی صفت ہے جدی وجہ نال اللہ نے انسان نو دوسری مخلوقات افضل تے اعلیٰ بنایا ہے۔ اللہ فرماندے نے علم الانسان ما لم یعلم، اساں انسان نو او علم دیتا ہے جو جاندا نہیں سی۔ اساں انسان نو او سکھایا ہے جو جاندا نہیں سی۔ پیدا کرن والا اللہ ہے، سکھان والا بھی اللہ ہے۔ اللہ فرماتے نے انہو کان ظلوما جہولا، اے انسان پہلے جاہل سی، نادان سی، ظالم سی، لیکن جدو علم آیا جہالت ختم ہو گئی، اندھیرا ختم ہو گیا، علم آیا، انسانیت دا مقام معلوم ہویا، علم آیا، خدا دی معرفت حاصل ہو گئی، علم آیا، دین دا رستہ مل گیا، علم آیا، اللہ پاک نے دوسری مخلوقات تو انسان نو بلند کر دیتا۔ اے انسان جڑا جنگلاں دے اندر رہن والا، غاراں دے اندر رہن والا، کوئی انسان جڑا مشکل ترین زندگی نو گزارن والا، مگر جدو رب اکرم دا کرم ہویا، اللہ نے علم دی روشنی جدو انسان نو عطا کر دیتی، پھر اے انسان ہے جنہیں خشکی تے بھی حکومت کیتی، اے انسان ہے جنہیں سمندران دے اندر حکومت کیتی، اے انسان ہے جنہیں سیاریاں تے ستاریاں دا علم حاصل کیتا، اے انسان ہے جنہیں چند سورج دا علم حاصل کیتا، اے انسان ہے جنہیں کائنات دا علم حاصل کیتا۔ اللہ پاک سورہ حج دے اندر فرماندے نے الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، اللہ دی ذات و ذات ہے کہ جنہیں زمین نو تواڈے واسطے مسخر تے تابع کر چھڑیا ہے۔ اے زمین جدے اوتے چل دیو، اے زمین میں جدے اوتے مکان بنام دیو، اے زمین جدے اندر نالے بنام دیو، اے زمین جدے اوتے نہراں بنام دیو، دریا بنام دیو، اے زمین جدے اوتے چل دیتے پھر دیو، والفلک تجری فی البحر بامرہ، اور سمندر دے اندر کشتیاں چلن ڈیاں نے اللہ دے حکم نال، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، وہی اللہ دی ذات ہے جنہیں آسمانہ نو ٹھرا رکھیا ہے کہ زمین تے انہاں نو ڈگن نہیں دیندی۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان صحابہ۔ اللہ پاک فرماندے نے زمین نو بھی میں مسخر کیتا ہے، آسمانہ نو ٹھران والا زمین تابع انسان دے کر دیتے، جس طرح چاندہ انسان اللہ دی زمین نو استعمال کرن دیا ہے، جس طرح چاندہ دے ہوتے گھر بناندہ ہے، اپنی ضروریات نو پورا کردہ ہے، اسی انسان نو ایسا عقل شعور اور سمجھ اللہ پاک نے عطا فرمائی کہ اس سمجھ اور شعور دے ذریعے اس نے زمین نو مسخر کر لیا، زمین دیا نعمتاں نو مسخر کر لیا۔ اس وقت اللہ فرمان دے نے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے میرے نبی تسی کہہ دو
کیا جڑا علم والا ہے او تے جڑا علم نہیں رکھدا کدی بھی برابر نہیں ہو سکدے علم والے دا مقام ہو رہے علم نہ رکھن والے دا مقام ہو رہے اللہ پاک نے سورہ مجادلہ دی اندر فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات او اللہ دی ذات ہے جیڑی ایمان والیاں دے درجیاں نو بلند کر دیئے اور انہاں دے درجیاں نو بھی بلند کر دائے رب جنہاں نو اللہ نے علم عطا کیتا ہے انہاں دے درجیاں نو بھی اللہ بلند کر دائے اللہ پاک فرماندے نے سورہ فاتر دے اندر انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز حکیم کہ اللہ دی ذات کو لو ڈردہ ہو یہ جڑا علم والا ہے جنہوں اللہ دی معرفت حاصل ہے جنہوں اللہ دی پہچان حاصل ہے او اللہ تو لو ڈردہ ہے تو فرمایا اللہ کو ڈردے ہوئی نے جنہوں اللہ نے علم عطا کیتا ہے اور یہ علم دی عظمت اور شان ہے کہ یہ دی وجہ نال انسان دا کتنا بلند مرتبہ بلند مقام ہویا ہے کہ اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام دے وجود نو بنایا تے فرشتیاں دے سامنے اللہ نے فرمایا انی جائل فی الارض خلیفہ کہ میں ایک اپنا خلیفہ بنان لگا قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء کہنے لگے اللہ کنوں بنانا چاہتا ہے جڑا زمین چ فساد کرے گا قتل و غارت کرے گا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ اسی تیریاں تسبیحاں کردے ہیں اسی تیریاں پاکیاں بیان کردے ہیں تے بنان دی لوڑ ہی کی اسی جو ہیں جے عبادت کرانی ہے تے ساڈے کول کرا لے جے تسبیحاں کرانی ہیں تے ساڈے کول کرا لے جے اپنی حمد کرانی ہے تے ساڈے کول کرا لے تے جدو فرشتیاں نے اے آکھیا تے رب نے جواب کی دیتا انی عالم ما لا تعلمون جنوں میں بنان دیاں انہوں میں ہی جاننا تسی نہیں جان سکتے او دا مقام تے مرتبہ کی ہونا ہے او دی شان کی ہونی ہے انی عالم میں جاندا تسی او دے مقام و مرتبے نو نہیں سمجھ سکتے تے فرشتے سمجھ گئے کہ جیڑی مخلوق رب بنان دیا نا اے مخلوق جدو نیکی تے آئے گی تے عرش الہی تے پہنچ جائے گی انی بلند ہو جائے گی تے فرمایا میرے فرشتے ہو جدو میں آدم علیہ السلام نو بنا دوا انہاں اندر روح پھوک دوا تے پھر تساں آدم علیہ السلام دے سامنے سجدے دے اندر گر جانا اور وہ کیڑی چیز وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا اللہ نے چیزاں دے نا حضرت آدم نو سکھا چھڑے فرشتے دس نہ سکے آدم علیہ السلام نے بیان کر چھڑیا تے فرشتے سمجھ گئے کہ اللہ نے اس مخلوق نو علم عطا کیتا اسی تے حکم دے پابند جو نے کیا بس کر دیتا اسا نہ اپنی عقل نہ اپنی شعور نہ اپنی سمجھ کسی چیز میں استعمال نہیں کرنا لیکن یہ جڑی مخلوق ہے انہوں اللہ نے جڑا شعور اور علم دیتا ہے اس علم دی وجہ نال اس انسان نو بلندی ملی عظمت ملی اللہ نے فرمایا کہ میں نے آدم علیہ السلام نو علم دے چھڑیا چیزاں دا علم دے چھڑیا پھر انہوں نے فرشتیاں دے سامنے پیش کیتا اور فرشتیاں نو آکھیا رب نے کہ ذرا منو دسو انہاں چیزاں دے نام تو آکھن لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا ربا سی تے انہاں ایک ری دس سکتے ہیں جنہاں کہ تو سانو دستا ہے اگے سانو کوئی پتہ نہیں اللہ نے کی فرمایا یا آدم اے میرے آدم ذرا انہاں نو دس اے میرے فرشتیاں نو دس انہاں چیزاں دے نام تے جدو آدم علیہ السلام نے انہاں چیزاں دے نام دسے اللہ نے فرمایا علم اقول لکم انی عالم غیب السماوات والارض
میں نہیں سی آکھیا میں سارے غیب میں ہی جانتا، انہیں کی کرنا تے کی بننا تے کس طرح انہیں دنیا تے جانا ہے، یہ سارے غیب میرے کول نے، تے لہذا ہوں تسی سجدے دی اندر سر رکھ دو، اس اپنے استاد دی تعظیم کرو۔ تو فرشتے سارے جڑے سن تابعداری دی اندر انہوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کر دیتا، سوائے اس دے جڑا اللہ دے خلیفے دا منکر سی، انہیں آکھیا کہ میں یہ تو بہتر ہوں، منو اگ تو بنایا ہے، انہوں مٹی تو بنایا ہے، مٹی تھاں رہندی اگ تاں جاندی ہے، تو انہوں نے پتا کہ جب مٹی آگ تے سٹ دیتی جائے تو آگ بھی تے پوچھ جاندی ہے۔ اللہ پاک نے یہ اعزاز دیتا انسان کہ فرشتے دے سامنے جھک گئے اور فرشتیاں تسلیم کر لیا کہ اللہ دی یہ مخلوق نورانی تے اعلیٰ مخلوق ہے کہ جنہوں اللہ پاک نے اپنا خصوصی علم عطا کیتا ہے۔ پھر یہ علم ہے کیڑا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ الرحمن علم القرآن، رحمان کون ہے؟ جنہیں قرآن دا علم دیتا۔ تو معلوم ہے علم تو مراد وہ علم ہے جو قرآن دا علم، جو رب دی معرفت اور پہچان دا علم ہے۔ پہلے رب نے کہا کہ میں رحمان ہاں اور میری رحمت ہے کہ میں تو انہوں قرآن دین دیا، اور قرآن بھی رحمت ہے، قرآن بھی ہدایت ہے۔ میں رحمت ہاں، میں نے تو انہوں قرآن دا علم دیتا، خالق الانسان، انسان نو پیدا کیتا، علمہ البیان، انہوں بولن دی قوت دیتی، طاقت دیتی، اپنی بات سمجھان دی طاقت دیتی۔ بعض بندے ہوندے نے بڑی اچھے انداز گفتگو کر لیندے، بہترین انداز اپنی بات نو سمجھا لیندے۔ اللہ فرماندے نے یہ قوت میں دیتی ہے، یہ میں نے انسان نو دیتی، پیدا بھی انسان نو کیتا اور انہوں بیان دی قوت بھی دیتی اور انہوں قرآن دی نعمت بھی دیتی۔ تو اللہ پاک نے یہ قرآن دی نعمت انسان نو دیتی ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، کیونکہ انسان کچھ بھی جاندا نہیں سی، انہوں کوئی پتہ نہیں سی، تو میں رب نے قرآن نازل کیتا، قرآن دا علم دیتا، میں رب نے اس انسان نو پھر دوسری مخلوقات بلند کر دیتا، عظمت والا کر دیتا، شان والا کر دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ جدے نال رب بھلائی دا خیر دا ارادہ کردا ہے، اللہ پاک انہوں دین دی سمجھ عطا کردا ہے۔ جدے نال رب خیر دا بھلائی دا ارادہ کردا ہے، اللہ انہوں دین دی سمجھ عطا کر دیندہ ہے۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حسد کرنا تے جائز نہیں، لیکن دو بندیاں تے تسی کر سکتے۔ ایک بندہ ہو کہ جنہوں رب نے مال دیتا ہے اور وہ مال رب دی راہ خرچ کرتا ہے، تو تسی کر سکتے کہ یا اللہ منوں بھی دے، میں بھی خرچ کروں۔ تو فرمایا ایک وہ بندہ کہ جنہوں اللہ نے حکمت دیتی ہوئے، سمجھ دیتی ہوئے، وہ اپنی اس سمجھ دے مطابق فیصلے بھی کرتا ہوئے تو وہ علم لوکانوں سکھاندہ بھی ہے، سمجھ دے مطابق فیصلہ بھی کرے، اور وہ جو سمجھ بوجھ دنائی عقل اللہ نے انہوں دیتی ہے وہ لوکانوں سکھاندہ بھی ہوئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ علم واسطے ٹر پیندا ہے ایک راہ تے کہ میں نے علم حاصل کرنا، او دا مقصد علم حاصل کرنا، آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ او دے واسطے جنت دے راستے نو آسان کر دیتا۔ جیڑا بندہ، اس واسطے علماء فرماندے نے کہ مسجد دے اندر جدو آندے ہو نماز دی نیت کر دے ہو، وہ دا ثواب ہوندا ہی، نالے بھی نیت کر لیا کرو کہ اوتھے جڑی کوئی خیر دی گل ہوئے گی وہ گل بھی میں حاصل کروں، تو علم حاصل کرن دا بھی ثواب مل گیا، نماز دا تو مل گئی،
لیکن نالے بھی نیت کر لیا کرو کہ مسجد کے اندر اگر کوئی بیان ہوئے گا، کوئی گل ہوئے گی، علم دی گل ہوئے گی، خیر دی گل ہوئے گی، تو بھئی میں اس گل نو بھی حاصل کرتا. تو مسجد دی اندر آن دے انہوں دو فائدے حاصل ہوئے، نماز دا ثواب بھی مل گیا اور علم دا ثواب بھی انہوں مل گیا. حضور نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے جدو بندہ فوت ہو جائے وہ دے عمل دا بوہ بند ہو جاندہ، وہ کر نہیں سکتا، لیکن ثواب دا بوہ بند نہیں ہوتا. انہیں اپنی زندگی دے اندر کوئی صدقہ جاریہ کر گیا، کوئی کنواں کھدوا گیا، کتے نلکا لوا گیا، کوئی راہ بنا گیا، کوئی مسجد بنا گیا، یہ وہ صدقہ جاریہ ہے جدو تک یہ ہے وے انہوں اجر و ثواب ملتا رہے گا. ہوں انہیں کرنا تو کچھ نہیں، ہوں تو بند ہو گیا، لیکن ثواب دا رستہ کھلے ہے جب. فرمایا دوجی چیز اللہ نے انہوں علم دیتا سی، انہیں وہ علم لوکاں نو سکھایا اور لوکاں نے اے دے علم تو فائدہ حاصل کیتا. ہن جدو تک یہ علم دا سلسلہ چلدا رہے گا انہوں ثواب ملتا رہے گا. ایک بندے نے کسی نو مسئلہ دس دیتا نماز دا، اس بندے نے سیکھ لیا، انہیں اگے کسی نو دس دیتا، انہیں اگے دس دیتا، انہیں اگے دس دیتا، وہ اس طرح 200 1000 2000 بندے تک یہ مسئلہ چلا گیا. سارا ثواب جڑا دسن والے نو ملتا ہے. فرمایا عمل تے کر نہیں سکتا مگر انہیں جڑا زندگی چ عمل کر لیا سی او دا ثواب رب نے جاری کر دیا. یا انہیں اپنی کوئی نیک اولاد چھڑ گیا پیچھے، اپنے آپ ہی فوت ہو گیا، نیک اولاد نماز پڑھ دی، صدقہ خیرات کر دی، اللہ نو یاد کر دیے. فرمایا اے نیک اولاد بھی او دے واسطے صدقہ جاریہ ہے. فوت ہو گیا عمل کوئی نہیں کر سکتا، لیکن یہ 3 عمل ایک ایسے نے جنہ دا مرنے تو بعد بھی انسان نو ثواب ملتا رہتا ہے. او دے اندر صدقہ جاریہ ہے، او دے اندر کسی نو علم پڑھا دینا، او دے اندر اولاد دا نیک ہونا ہے کہ ایسی اولاد جڑی او دے حق دے اندر دعا کر دی ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ جیڑا بندہ علم حاصل کرنے واسطے ٹر پیندا ہے او دے واسطے اللہ دے فرشتے، آسمان والے، زمین والے سارے او دے حق دے اندر دعا کر رہے ہوندے. بلکہ آقا نے فرمایا ایتھو تک کہ کھوڑ دے اندر کیڑیاں اور سمندر دے اندر مچھلیاں بھی او دے حق دے اندر دعا کر رہی ہوندی. کیسا مقام ہے کہ وہ اللہ دا علم حاصل کرنے واسطے نکلے ہیں کہ اللہ پاک دی یہ مقدس بہترین مخلوق کو دے حق دے اندر دعا کر رہی ہے. بقی بن مخلد رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ میں علم حاصل کرنے واسطے آیا، بڑا نام سی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دا. جدو میں اتھے پہنچیا نا تو منو پتہ چلیا کہ بادشاہ وقت نے آپ تے پابندی لا چھڑی، مسئلہ ہی نہیں دسنا کہ آپ جنہوں نظر بندی کہہ چھڑتے ہیں وہ کر چھڑی. انہیں بڑا لمبا سفر کر کے آئے. انہوں نے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ دی جڑی لونڈی سی نوکرانی انہوں آکھیا تو میری کسی طریقے نال حضرت نال گل کرا دے. میں تو بڑا لمبا سفر کر کے آیا. انہیں آکھیا حالی بندے پھرن دے نے سرکاری بندے پولیس والے، جدو شام ہو جائے گی نہیں اگے پیچھے ہون گے تو پھر میں تیری ملاقات کرا دوں. وہ جدو بندے اگے پیچھے ہو گئے تو ایک خفیہ طور تے لے کے امام احمد بن حنبل کو گئی. امام صاحب فرمان لگے بھائی میرے تے پابندی لگی ہوئی ہے. انہوں نے کہا حضرت میں تو بڑا لمبا سفر کر کے آیا، میں کئی مہینیاں دا سفر میرا، میں دی طلب یہ سی کہ تواڈے کو حدیث دا علم حاصل کرنا. انہاں فرمایا اچھا پھر ایک صورت ہے
تو سویرے فقیراں والے کپڑے پا کے نا تے ہاتھ چ کشکول پھڑ کے آ جایا میرے بوئے تے بوا کھڑکائیں تے بوا جدو کھڑکائیں گا میں سمجھ جاؤں گا، میں اتو حدیث بیان کر داں گا، تو یاد کر لے گا۔ 1 سال دے اندر اس نے ایک ناغا بھی نہیں کیتا، ایک ناغا بھی نہیں۔ وہ دروازے تے آ جاندا، دروازے تے دستک دیندا، کپڑے انہیں فقیراں نے پائے ہوندے، ہاتھ کشکول ہوندا، امام صاحب سمجھ جاندے وہ گھر دے اندر حدیث بیان کر دے وہ یاد کر دے۔ جنہاں نے علم حاصل کیتا، جنہاں دے دل دی اندر اس علم دی تڑپ سی کہ اس انداز دی اندر وہ علم حاصل کر دے رہے، اور اللہ نے پھر بہت بڑا مقام انہوں عطا کیتا، اپنے وقت دے بھی امام بنے۔ تو علم اتنی بڑی عظیم دولت ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید دی اندر جڑے بادشاہی اصول بیان کیتے، طریقہ بیان کیتا کہ بنی اسرائیل نے اللہ دے نبی نو عرض کیتی کہ اللہ دے نبی اینج کرو ساڑھے واسطے نہ کوئی بادشاہ مقرر کر چھڑو جڑا واہ تگڑا ہوئے، میدان چترے، لڑائی شڑائی کر سکتا ہوئے۔ اللہ دے نبی نے اللہ دے دربار سے درخواست کی تھی، سورہ بقرہ دے اندر ہے، دوسرے پارے دے اندر، کہ اللہ پاک نے فرمایا او جڑا طالوت ہے نا انہوں میں توڑا بادشاہ بنا چھڑا۔ ان طالوت جڑے سن ماڑے بندے سن، جڑے چودھری لوگ سن آکھیا لو جی اے ماڑا بندہ انہوں بادشاہ بنا رہے، ساڑھے بھی جو کسی نو بنایا جاتا۔ کہنے لگے انا یکون لہ الملک، یہ کس طرح بادشاہ ہو جائے گا؟ وَلَمْ يُوْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، دے کل تے مال ہی کوئی نہیں، غریب بندہ۔ بادشاہ کل تے خزانے ہونے چاہیے، بادشاہ کل مال ہونا چاہیے۔ اللہ جل شانہ نے او دا جواب دیتا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ نے انہوں چن لیا ہے، انہوں منتخب کر دیتا ہے۔ یہ دے اندر 2 خوبیاں نے جڑیاں تو اڈے اندر نہیں۔ وَزَادَهُ بَسْتَةً فِي الْعِلْمِ، اللہ نے طالوت نو تو اڈے تو زیادہ علم عطا کیتا ہے۔ والجسم، اور تسی انہیں طاقتور نہیں ہو جنہ انہاں دا وجود طاقت آلہ ہے۔ تو معلوم ہویا حکمران بھی بندہ ہو جیا ہوئے جدے کول علم بھی ہوئے تے تگڑا بھی ہوئے، جسم والا بھی ہوئے، طاقت آلہ بھی ہوئے۔ قوم کہہ رہی ہے کس طرح بادشاہ بن گیا؟ اللہ نے فرمایا میں نے انہوں علم دے اندر اگے بدایا، اے دے کول علم موجود ہے، تو اڈے کول علم نہیں، اور جسم اور طاقت دے اعتبار نال بھی یہ تو اڈے تو ود ہے۔ اس واسطے میں رب نے انہاں دا انتخاب کیتا ہے اور انہاں نو تو اڈے واسطے نبی بنایا، بادشاہ بنایا۔ تو معلوم ہوا ہے کہ بادشاہت واسطے علم بھی ضروری ہے اور جسمانی طاقت دا ہونا بھی ضروری ہے۔ بادشاہ ہلی نہ سکتا ہوئے تو کادی بادشاہت ہے؟ تو بادشاہت واسطے علم اور جسم دا توانا طاقتور ہونا بھی ضروری ہے۔ تو اللہ پاک نے پہلی چیز جو ذکر کی تھی وہ علم ذکر کیتا کہ میں نے انہاں نو علم تو اڈے تو زیادہ عطا کیتا ہے، اور اس علم دی وجہ نال اللہ جل شانہ نے انہاں نو بلند مقام عطا کر دیتا، بلند شان عطا کر چھڑی، اور اس علم دی برکت نال بنی اسرائیل دا انہاں نو اللہ نے حکمران بنا چھڑیا، بادشاہ بنا چھڑیا۔ اسی لیے کیا جاندہ ہے کہ علم حاصل کرو ماں دی گود تو لے کے قبر دی گود تک۔ یہ کدی بھی علم بند نہیں ہوندہ کہ چلو جی بس انہا کر میں حاصل کر لیا تو ہون لوڑ کوئی نہیں۔ علم ماں دی گود تو شروع ہوندہ ہے اور قبر تک علم حاصل کرنا ہے، انہوں کدی چھڑنا نہیں، اور اگر حاصل کر دیں موت آ جائے گی تو اللہ جل شانہ علم والے دی اندر انہوں اٹھائے گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے مدینے تو سفر کیتا مصر دا،
کتھے مدینہ اور کتھے مصر. آپ نو پتہ چلیا کہ ایک صحابی نے اتھے انہاں کول حضور دی ایک حدیث ہے، تو میں وہ حدیث دا علم انہاں کولوں لینا. مدینے ٹرے، مصر پہنچے. اس دور دا سفر پیدل سفر یا اونٹ تے سفر یا گھوڑے تے سفر. اتھے پہنچے، انہاں نو ملے، فرمایا کہ بھئی منو پتہ چلیا کہ تواڈے کول ایک حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام دی، تے میں او لین واسطے آیا. انہوں نے آکھیا بیٹھو، کھانا کھاؤ، آرام کرو. انہاں فرمایا میں صرف آیا حدیث حاصل کرنے واسطے، نہ کھان واسطے، نہ بیٹھن واسطے، نہ آرام کرنے واسطے. وہ حدیث حاصل کیتی اور اتھوں ہی مصر تو فوراً واپس مدینے پہنچ گئے. یعنی اتنا لمبا سفر کر کے حضور نبی کریم علیہ السلام دے ایک فرمان نو حاصل کیتا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ منو پتہ چلیا کہ حضرت عبداللہ ابن انیس کول ایک حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام دی، لیکن وہ اس مقام تے سن کہ جتھے 1 مہینے دا سفر کر کے بندہ پہنچتا. تو منو جدو پتہ چلیا تو میں نے اپنی سواری نو درست کیتا، مہینے دا سفر کیتا، انہاں کول پہنچیا اور اتھے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا وہ فرمان اور علم حاصل کیتا. سانو تے ہن مفت لب جاندا ہے، کوئی نہیں مشقت نہیں کرنی پیندی، موبائل تو بندہ پڑھ لیندہ ہے، علماء موجود ہوندے نے. یہ اس دور دی بات ہے کہ 1 مہینے دا لمبا سفر پیدل ہے یا اونٹ تے سفر ہے، وہ کر کے اتھے پہنچے. انہاں کولوں وہ حدیث حاصل کیتی اور وہ حدیث حاصل کر کے واپس آ گئے، اور نہ کچھ کھادا، نہ اتھے ٹھہرے، نہ کوئی آرام کیتا. اس بنا تے کہ میرے ثواب دے اندر کمی نہ آئے. یہ صحابہ دا ایک ذوق سی. اسی واسطے اللہ جل شانہ نے اسلام دا جڑا پہلا پیغام ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ ہے ہی علم سی. نہ نماز دا حکم سی، نہ روزے دا حکم سی، نہ حج دا حکم سی، کسی چیز دا نہیں. پہلا حکم ہی پڑھنے اور پڑھانے دا. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ ملتان پیدا ہوئے، ملتان دے تو علم حاصل کرنے واسطے ٹرے، مدینے پہنچے، مکے پہنچے، خراساں پہنچے، بغداد پہنچے، اور ان ساری جگہ تو علم حاصل کر کے اپنے علاقے دے اندر آئے. یعنی اتنے سفر کر کے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ واپس اپنے علاقے دے اندر آئے. تو جتنے بھی بڑے بڑے بزرگ نے، علماء نے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام مسلم رحمت اللہ علیہ، امام ابو داؤد، یہ جتنے بڑے بڑے بھی بزرگ جنہ دے نا آج موجود نے، یہ وہی وجہ ہے کہ انہوں نے علم حاصل کرنے واسطے دور دراز دے علاقیاں دا سفر کیتا اور لمبے لمبے سفر کر کے اس علم نو حاصل کیتا، اور اس علم نو پھر لوکاں تک اسی طرح پہنچایا جس طرح اللہ پاک نے انہوں نے عطا کیتا سی. اس واسطے جدو بھی مسجد کے اندر آؤ، نماز دی نیت ضرور کرو، لیکن کچھ حاصل کرن دی نیت بھی کرو. اور علم دا بہترین ذریعہ قرآن مجید ہے. اساں قرآن مجید پرانا پڑھیا ہویا، پرانے بابیاں دا پڑھیا آیا، وہ پنجابی چی پڑھ دیں، تو بندے نو کوشش کر لینی چاہیے کہ یل میں نے پنجابی دی اندر ہی قرآن پڑھیا ہے، پرانے بزرگاں کل پڑھیا ہے، تو میں کوشش کراں کہ میں انہوں صحیح تلفظ نال قرآن پڑھا. اور صحیح تلفظ واسطے اپنے قاری صاحب نے مسجد دے اندر نے انہاں کل بندہ سکھ لے. یہ دے اندر شرم والی کیڑی بات ہے؟ اسی شرماندے ہیں کہ ہن کہنا بابا بڑھا ہو گیا ہے تے ہن قرآن پڑھن دا انہوں خیال آیا. قرآن پڑھن دا اگر خیال آ گیا تو قرآن پڑھ دے ہی فوت ہو گیا ہے تو انشاءاللہ اللہ قرآن پڑھن والے چ اٹھائے گا انہوں، کوئی باہر والے چ نہیں اٹھائے گا. جدو قرآن پڑھ دیں فوت ہو جائے گا تو پھر قرآن پڑھن والے چ اٹھایا جائے گا. اس واسطے قرآن مجید دے بارے چ یہ نہ سوچو کہ میں بوڑھا ہو گیا تو میں ہن نہیں پڑھ سکتا. بندہ بڑیاں چیزاں دنیا دیاں یاد کر لیندہ ہے تے
قرآن مجید دے متعلق بھی تو بندہ یاد کر سکتا ہے. جنازہ ہے وہ دعا نہیں آئے گی، بندہ یاد کر سکتا. دعائے قنوت ہے اکثر احباب نو نہیں آمدی، جنازے دی دعا نہیں آمدی. تھوڑی جی بندہ کوشش کرے، کسی کو سکھ لے، ایک ایک لفظ یاد کرے تو انشاءاللہ دعا یاد ہو جائے گی. جنازے دعا یاد ہو جائے، دعائے قنوت یاد ہو جائے گی. تو جیڑی جیڑی ضروری چیزاں نے نماز دے متعلق ہے، بندہ او دے مسئلے مسائل یاد کر لے. وضو دا طریقہ ہے وہ پوچھ لے. نماز دے مسائل یہ سارا علم ہی ہے. ایک بندہ 1000 نفل پڑھے اور ایک بندہ صرف دین دا ایک باب حاصل کر لے تو دے 1000 نفلوں تو ود انہوں ثواب ہے. انہیں 1000 نفل پڑھے نے، انہیں صرف علم سیکھیا ہے. اللہ پاک او دے 1000 نفلوں تو زیادہ اس علم حاصل کرنے والے نے ثواب عطا کرتا ہے. اس واسطے کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن مجید نو صحیح پڑھنے دی، او دی صحیح تلاوت کرن دی. وہی نہ غلطیاں غلط پڑھ دے بندہ مر جائے اور لفظ ہی غلط ہون، ترجمہ بھی غلط ہوئے تو پھر ثواب دی جگہ گناہ ہوئے گا. انعمت علیہم، انعم تو پڑھ دے، جی پڑھ دے ساری عمر لنگ گیا، کافر بھی ہو گیا، اسلام تو بھی نکل گیا اور قبر چ بھی پہنچ گیا. اس واسطے کیا جاندہ ہے کہ قرآن نو سکھ کے پڑھو، قاری کول بیٹھ کے پڑھو، تھوڑا تھوڑا یاد کر لو تو اس یاد کرتے اجر و ثواب بھی ملے گا. میں تو اکثر حدیث بیان کردہ، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر بندے دی زبان اڑ دیئے لیکن وہ پھر بھی پڑھدا ہے، لہو اجرانی، اللہ انہوں ڈبل ثواب عطا کرتا ہے. پڑھن دا بھی تے اڑن دا بھی، کہ پڑھدا ہے لیکن زبان دی اڑ دی لیکن پھر بھی پڑھدا ہے. تو بسم اللہ دا با پڑھو گے تے ثواب ملتا 10 نیکیاں. بسم اللہ دی سین پڑھی تے 10 نیکیاں. بسم اللہ دی میم پڑھی تے 10 نیکیاں. جے اڑدا رہا، بسم اللہ دی بات ہی اڑ گیا تو انہوں بار بار جو پڑھدا جائے گا تو ثواب تو انہوں ملتا ہی رہنا. اور بسم اللہ دی بات ہے انہوں ہزاروں نیکیاں مل جانیاں نے. تو اس واسطے کوشش کرنی چاہیے علم حاصل کرن دی، قرآن دا علم، دین دا علم، ضروری مسائل جڑے نے انہوں نے حاصل کیتا جائے. واخر دعوانا الحمدللہ.